بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہم ایک ایسے موضوع پر لے کے آئے ہیں جس کو عام طور پر کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، عام سی غلطی سمجھی جاتی ہے، لیکن شریعت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے تمام گھرانوں کو چاہیے کہ اس غلطی سے بچا جائے، کیونکہ بعض گھرانوں میں جہالت کے سبب بات بے بات اپنے بچوں کی قسم کھانے کی زبردست غلطی ہوتی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کسی بات کا یقین دلاتی ہے یا خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور لوگ بھی اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، نہ اس طرح کی قسم منعقد ہوتی ہے، بلکہ سخت گناہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی قسم کھانے میں احتیاط کی جائے۔ بزرگوں کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ پرانے وقتوں میں کسی نے شیطان سے پوچھا کہ میں تمہاری طرح شیطان کیسے بن سکتا ہوں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اس ترکیب سے بنو، نماز میں سستی کرو تو شیطان بن جاؤ گے، قسم کھانے میں ذرا پرواہ نہ کرو، جھوٹی ہو یا سچی، ہر طرح کی قسم کھایا کرو تو شیطان بن جاؤ گے، ان دو چیزوں کا اہتمام کرو تو شیطان بنو گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے الٹ کام کریں، نمازوں میں کبھی بھی کسی قسم کی سستی یا کوتاہی نہ کریں۔ ایک مسلمان عورت کو چاہیے کہ اول وقت میں ہی نماز پڑھ لیا کرے اور اپنے شوہر اور بیٹوں کو اذان ہوتے ہی ترغیب دے کہ مسجد میں جائیں۔ اسی طرح چھوٹے بچوں اور بیٹیوں کو گھر میں ہی اپنے ساتھ نماز پڑھا لیا کرے۔ دوسرا یہ کہ سچی قسم کھانے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرے، اور جھوٹی قسم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا تمام مسلمان ماؤں کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ سخت غصے کی حالت میں بھی قسم کھانے سے اعتراض کریں اور اپنے شوہر کو اس کا پابند بنائیں۔ اگر کم قسمتی سے آج تک آپ یا آپ کے شوہر اس مسئلے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اب اللہ پاک سے سچی توبہ کریں اور جتنی قسمیں کھا کر توڑی ہیں ان کی تفصیل معتبر علماء اکرام کو بتا کر کفارے کا طریقہ دریافت کریں، پھر اس کے مطابق کفارہ ادا کریں۔ اگر مالی طور پر اتنی استطاعت نہیں ہے تو وصیت کر دیں تاکہ آپ کے انتقال کے بعد کفارے کی ادائیگی کی کوئی مناسب صورت نکالی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی قسم کھانے کے متعلق چند مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا سخت گناہ ہے۔ مثال کے طور پر باپ کی قسم، رسول کی قسم، کعبہ کی قسم، بھائی کی قسم، شوہر کی قسم، یا اگر کسی اور کی قسم کھائی تو شرعاً یہ قسم نہیں ہوتی اور سخت گناہ ہے۔ لہٰذا ہمت اور پختہ ارادہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ لفظ قسم استعمال ہی نہیں کروں گی۔ اس ارادہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اپنے بیٹوں کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی اور توڑنے پر کفارہ بھی لازم نہیں آتا، البتہ سخت گناہ ہے۔ اسی طرح کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی کو یا شوہر، بھائی، بہن وغیرہ کو یہ کہہ کہ تمہیں خدا کی قسم ہے تم یہ کرو، اس سے بھی قسم نہیں ہوتی اور دوسرے اس کو پورا کرنے کے پابند نہیں۔ اکثر مائیں اپنی اولاد کو کسی کام کے کرنے کے لیے یہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے فلاں کام نہ کیا تو دودھ نہیں بخشوں گی، اس طرح سے بھی قسم نہیں ہوتی، اور اگر اولاد نے وہ کام نہ کیا تو کفارہ لازم نہیں آتا، البتہ نافرمانی کا گناہ ضرور ہوتا ہے، بشرطیہ ماں نے جائز کام کا حکم دیا ہو۔ ہم قسم کھانے کی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے مسلمان ماؤں کے لیے چند مفید اور آسان تدابیر لاتے ہیں۔ لہٰذا وہ مائیں جو اس عادت میں مبتلا ہیں ان تدابیر کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔
नंबर 2, अपने दिल में पुख्ता अज़्म कर लें कि आइंदा किसी भी सूरत में कसम नहीं खाऊंगी। नंबर 3, किसी दूसरे मसलन शोहर, भाई, बड़े बेटे, बेटियों, सहेलियों वगैरह को इस बात पर मुकर्रर करें कि जब भी आप मेरे मुंह से कसम के अल्फाज अदा होते सुने तो फौरन देर किए बगैर सबके सामने या अलग मुझे रोकें। नंबर 4, और अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करें कि ए अल्लाह, आप मुझे इस बुरी आदत से बचा लीजिए, और अगर आपके शोहर या कोई और इस आदत में मुब्तला है तो उनके लिए भी खूब दुआओं का एहतमाम करें। इन तदाबीर पर अमल करने से इंशाअल्लाह आपको इस आदत से छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ जो है समझने को और सीखने को मिला होगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और इसको ज़रूर लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये लोगों की समझ में आम सी गलती है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।